السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے کچھ فیکٹرز اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے اور ان کے لیے اگر کوئی کمی نہ ہو، ان کو صحیح نمونے پرووائڈ کیا جائے تو کافی حد تک ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں جس میں پیٹرول اور گیس جو ہے ایک بنیادی فیکٹرز ہیں کسی ملک کی ترقی کے لیے، کسی ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے۔ بدقسمتی سے ناظرین، ہمارے جیسے بھی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے تو عام آدمی کو ان کے بارے میں کئی شکوے اور گلا رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کئی ایسے ریناؤنڈ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو دل و جان سے کام کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہو، عوام کو بھی ہو، لیکن کچھ ایسے بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیلیور نہیں کر سکتے، پھر بد دل ہو کے، دل شکستہ ہو کے پھر وہ اس کام سے ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ پیٹرول اور گیس کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کئی ممالک سے الحمدللہ ہمارے گیس کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، لیکن صحیح ڈسٹریبیوشن، صحیح مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج تک ہماری ملک میں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو لوگ ابھی اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ ابھی تو اور حالات اتنے انٹرنیشنلی بھی خراب ہو رہے ہیں کہ مزید امکان ہے کہ گیس کی یا پیٹرول کی قیمت بڑھ سکے۔ جو ایکسپرٹس اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو اوپر لے جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں ایک نام کلیم صدیقی صاحب کا بھی ہے۔ کلیم صدیقی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اکانومی کے حوالے سے، خصوصاً تیل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے بڑی خدمت کی ہے۔ آپ جو ہیں پی ایس او کے سابق ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں، بائیکو کے سابق سی او بھی رہ چکے ہیں، اور کئی اہم وزارت کے مختلف شعبوں میں رہ سکتے ہیں۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، ابھی یہ سیٹل ہو گئے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، اپنے فیملی ان کی ادھر ہے، تو پاکستان آئے ہیں تو ہم نے یہ اپنے لیے ایک بڑا غنیمت موقع سمجھا کہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں اور ان سے بات کریں ملک کی اکانومی میں کے حوالے سے، خصوصاً تیل اور گیس کے حوالے سے۔ سر کلیم صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی پاکستان میں شروع کی، آپ بھی حیدرآباد کے ہیں، کالی مورین ہیں، میں بھی اتفاق سے گورنمنٹ کالج کالی موری سے پڑھا ہوں، تو آپ ماشاءاللہ پی ایس او کے ایم ڈی بھی رہے، بائیکو کے بھی چیف رہے، اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں میں رہے۔ تیل اور گیس کے مسائل ہمارے ملک میں اتنے کیوں ہیں، اور اس کو کس حد تک ہم حل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جو انٹرو دیا ہے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ جو ہے تو مجھے موقع ملا ہے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر اور اپنے ملک کے حوالے سے میں گفتگو کروں۔ آئل اینڈ گیس کا جو تعلق ہے، یہ آج کل کسی بھی ملک کی اکانومی میں ایک بیک بون ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو ممالک اس کے اندر خود کفیل ہیں تو ان کو جو ہے تو اس میں کافی وہ رہتا ہے، اور ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی تقریباً 80% کروڈ آئل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، 80%، اور 22% جو ہے وہ لوکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو فنش پروڈکٹس ہیں ہمارے ملک کی، وہ بھی تقریباً آپ سمجھے 55 to 60% جو ہے وہ جو ہے تو لوکل ہے، اور 45% کے قریب جو ہے تو امپورٹڈ ہوتی ہے۔ اب ہم نے ایک زمانے میں ہمارے سوئی میں بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ملا تھا، جس سے پھر کنٹری میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس نے بڑا سپورٹ کیا ہماری اکانومی کو، لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی میجر ڈسکوری نہیں کر پائے۔ ملک میں ہمارے جو جیولوجیکل سرویز ہیں، جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، جتنا بھی ہوا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کافی ہائیڈرو کاربن موجود ہے زمین میں، اور لیٹلی جو ہے تو امریکہ نے شیل ٹیکنالوجی کو بڑا ڈیولپ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ گیس کے اندر سیلف سفیشینٹ ہو گیا اور ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے امپورٹ کرتا تھا، اور اسی طرح سے جو آئل ہے جو پہلے امپورٹ تھا، بھی پچھلے 4-5 سالوں میں تقریباً 50% سے بھی کم ہو گئی ہے امپورٹ اس کی، تو اس کی ڈیپینڈنس کم ہو رہی ہے۔ ہم نے کوئی میجر پروجیکٹس لانچ نہیں کیے، ہمیں چاہیے تھا کہ باہر کے ممالک کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے اور ایکسپلوریشن پہ توجہ دیتے۔ جب آپ اپنا انڈیجینیس ریسورسز کو ڈیولپ کریں گے، تو جیسے اب آج کل یوکرین کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رشیا کی،
تو اس میں اب آپ سارا یہ سپلائی چین اور آئل اینڈ گیس سیکٹر بڑا افیکٹ ہوگا، اور اس سے پرائسز ایک دم سے تقریباً $100 کو ٹچ کر رہی ہیں اس وقت. تو ہم نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا کہ اگر ہم اس طرح کے کرتے اور اپنے ملک میں نکالتے تو میرا خیال ہے کہ اگر اب پرائسز جب اوپر جائیں گی تو ہمارے لیے اور مشکلات بڑھ جائیں گی، امپورٹ بل ہمارا بڑھ جائے گا اور پھر ہمارے لیے اکنامی کے لیے مشکلات ہوں گے. تو میرا جو ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ توجہ دیں جو ہماری لوکل انڈیجینیس جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، آئل ہے، گیس ہے، کول ہے، پھر اتنا ہمارے پاس سن لائٹ موجود ہے تو ہم سولر کو ہمیں بہت زیادہ چاہیے، اور اب تو بڑی سستی بھی ہو گئی ہے سولر. تو اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو ہماری اکانومی کو بہت سپورٹ مل سکتی ہے. ہم نے تھوڑا سا ایک غلط روٹ اختیار کر لیا تھا کہ ہم نے جو پاور پلانٹ لگائے وہ سارے ہم نے فرنس آئل کے اوپر لگائے. اب اس کی وجہ سے جب پرائسز اوپر ہوئی تو وہ ہمارے لیے بہت مہنگا ہو گیا. تو جو سرکولر ڈیٹ وغیرہ کا سلسلہ پیدا ہوا، جو اب ایک بہت بڑی سرکولر ڈیٹ اس وقت کھڑی ہوئی ہے تو یہ ہماری اکانومی کو بہت ہرٹ کر رہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہم جو لیکیجز ہیں ہمارے ان کو، جو کرپشن ہے ان کو، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے منیمائز کریں یا ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بہتری آئے. اور دوسرا ہمیں اپنے ملک کے اندر آئل اینڈ گیس اور کول وغیرہ کے جو ریزروز ہیں ان کا میکسیمم استعمال کرنا چاہیے. اچھا صدیقی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نمونے سے ہمیں یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے کسی کی بھی ہو تو اس میں عام طور پہ جو عوام کو جو دھچکے لگتے ہیں وہ پیٹرول اور گیس کے لگتے ہیں، اور ہر مہینے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ریوائز ہوتی ہیں پرائسز. اس پہ لوگوں کو بڑا، اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر اور چیزوں پہ بھی پڑتا ہے، پھر مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوگرا کا جو ایک ڈیسیشن ہے یا ایک مستقل پالیسی ہم بنا سکتے ہیں تاکہ اس طرح ہم کہ جو 15 دن میں جو عذاب لوگوں پہ گرتا ہے، کوئی ایسی ایک فکس پالیسی ہو؟ ایز اے ایکسپرٹ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بنا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں بھٹی صاحب دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ آئل اینڈ گیس کا ہمارا ڈیپینڈنس ہے، جب 80% آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا تو جو ورلڈ میں پرائسز جہاں جائیں گی اس پہ آپ کا امپیکٹ آئے گا. چونکہ اوور آل ہمارے ملک کی اکانومی اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا روپی مستقل ڈپریشیٹ کر رہا ہے. صحیح تو جب روپی ڈپریشیٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اگر وہی $100 بیرل آج سے 5 سال پہلے تھا اور وہی $100 آج بھی، تو آج آپ زیادہ روپے میں پے کریں گے چونکہ ہمارا روپیہ ڈپریشیٹ ہو گیا تقریباً 45-50% ایٹ لیسٹ. اگر وہ $100 لیٹر اس وقت بک رہا تھا تو آج $150 لیٹر بکے گا. تو ہمیں یہ کہنا کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ایسا نہیں ہے، مگر اس کی ہماری اکانومی کا فرق ہوتا ہے، ہماری کرنسی کی ویلیو کیا ہے. اور اسی لیے میں نے ابھی جو پہلے کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ اگر ہم اپنی لوکل انڈیجینیس سورسز کو کریں تو ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو ہماری لیے بہتری اس سے پیدا ہوگی. صحیح. تو کلیم صاحب، میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ کئی ملکوں سے زیادہ گیس کے ذخائر بھی ہیں، اور تیل جو ہم تھوڑا بہت وہ بھی ہمارے ہاں نکلتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے پاس ایک اس قسم کی پالیسی ہو جائے کہ یا اس طرح کے کوئی اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے جائیں تو جہاں گیس زیادہ نکلتی ہے اس صوبے کو یا اس علاقے کے لوگوں کو بھی پہلے دی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے بھی آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں. نہیں، بہت اچھی سجیشن ہے. اس میں دیکھیں ہمارے جو 18th امینڈمنٹ آیا تھا اس کے تحت وہ 18th امینڈمنٹ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی گیس ہے، نیچرل ریسورس ہے، آئل ہے، اگر وہ کسی پروونس میں نکل رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اچھا. اس کے بعد دوسرے صوبوں میں لے جایا جائے. تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہمیں اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمیں بیسیکلی اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم اس کی
ایفیشنسی لائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، آج بھی ہم بہت ہی ان ایفیشینٹ اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں. ہمارا جو گیزر ہے، جو ہماری کوکنگ رینج ہے، جو ہماری یہ چیزیں ہیں، یہ ہارڈلی 18 سے 20% ایفیشینٹ ہے. آپ 80% گیس کو ویسٹ کرتے ہیں. اچھا جی، تو ہم جب تک اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، لائٹس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، دنیا میں آج کل LED لائٹ کا ٹرینڈ ہے، تو وہ کم پاور کنزیوم کرتا ہے. تو ہمیں اپنی بہت ساری اکانومی کے اوپر جانا پڑے گا، ایفیشنسی کے اوپر جانا پڑے گا جو اکوپمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے انڈسٹری کا حال ہے. انڈسٹری میں بھی ہمارے بہت سارے اکوپمنٹ جو لگے ہوئے ہیں بڑے پرانے لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو پاور پلانٹ ہم نے لگائے یہ بھی ہارڈلی 30-35% سے زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اچھا، ہم جو اتنی کاسٹ ہماری آ رہی ہے وہ بھی ہے. تو ہم کو اس کے اوپر توجہ دینا پڑے گا. انڈسٹری کے لیے اور چیزوں کے لیے ہمیں آڈٹ سسٹم لانا چاہیے تاکہ آڈٹ کریں. جس کا ایفیشینٹ ہے، ویسٹ کم کر رہا ہے، اس کو تھوڑا انسینٹو دینا چاہیے، اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو پینلائز کرنا چاہیے تاکہ کنٹری کی انرجی جو ہے وہ سیف ہو اور اوور آل ملک کو فائدہ پہنچے. کریم صاحب، ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. گزشتہ 3.5 سال 4 سال میں جو ہماری جو یہ موجودہ حکومت ہے جو وعدے کرتی تھی، اعلان کرتی تھی ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن بدقسمتی سے عام آدمی کی ایکسپیکٹیشن وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ جو سارے ٹرنس ہو گئے اور کافی لینے کے دینے پڑ گئے. تو 3.5 سال کے اس پورے عرصے کو ایز اے اکنامسٹ، آپ ماشاءاللہ ایک پلانر ہیں، آپ کا ایک اس فیلڈ میں بڑا نام ہے، تو ہماری ملک کی اکنامی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام اقدامات نہیں اٹھائے، کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں اٹھائے کہ جو اٹھانے چاہیے تھے. اس میں 3-4 چیزیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بہت وائڈ کرنا پڑے گا. ہمیں تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا. آپ دیکھیں تمام بڑے ممالک کے اندر اور باہر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر 18 سال سے ابو کا ہر شخص کا ٹیکس ریٹرن داخل کرنا مسٹ ہوتا ہے. اچھا، اب ٹیکس ریٹرن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس آئے گا، آپ کا زیرو بھی ٹیکس ہو سکتا ہے، لیکن ریٹرن آپ نے داخل کرنی ہے. تو اس سے ایک ڈیٹا بیس بھی حکومتوں کے پاس آ جاتا ہے. تو جب تک ہم اس 2% سے نکل کے 100% کی طرف نہیں جائیں گے کہ ٹیکس نیٹ کو آپ بڑا کریں، اور ہر اسی سے حکومتیں چلتی ہیں اور اخراجات پورے ہوتے ہیں. ہمارا تو حال اس وقت یہ ہے کہ جب ہم قرض اپنا نکال دیں اور جو سیلریز نکال دیں تو ہمارے پاس تو گورنمنٹ کے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں ہے چلنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ڈکٹیشن ہوتی ہے، وہ ہمیں پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. وہ عوام کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہیں، عوام کو اس میں مسائل آتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں. دوسرا، جتنا اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمارے پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو پورا گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے پروونسز کا اور ان کا، وہ بہت زیادہ لیوش ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ اخراجات جاتے ہیں. تو جب ایک کنٹری کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ان کو کٹ کرنا چاہیے، ان کی مراد کو ذرا سا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. آپ کے پاس آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیں. اور ہمارا آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کو خوشحال کریں، اور وہ پالیسیز اور وہ چیزیں لے کر آئیں کہ جس سے اوور آل ملک میں بہتری ہے، لوگوں میں بہتری ہے، لوگوں کی پاورٹی سے ان کو اوپر اٹھائیں اور وہ ملک کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی مفید باتیں ہمیں بتائیں اور بہت ہی اچھے نمونے سے آپ نے ڈسکرائب کیا. ناظرین، آپ نے کلیم صدیقی صاحب کی باتیں سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ناظرین کہ ہماری پالیسی میں ایک سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. ہم وہ کچھ کریں جو عوام کو بھی فائدہ ہو، حکومت کو بھی فائدہ ہو. جو لوپ ہولز ہیں، جو کرپشن ہے، کیونکہ کرپشن بھی ناظرین بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکنامک سسٹم میں یا ہر سسٹم میں کرپشن ایک جڑ تک بیٹھ گئی ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ کے ملک کی مفاد کی خاطر ہم ایمانداری سے کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہمارا ملک جو ہے اور ملکوں کی طرح ترقی نہ کر سکے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.